الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، حدیث شریف کے مبارک اسباق کا سلسلہ جاری ہے اور پہلے دن سے اس میں اہتمام سے شرکت کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ میں نے پہلے دن 2 گزارشات کی تھیں اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہزاروں افراد نے میری ان 2 گزارشات پر عمل کیا، بلکہ تین گزارشات تھی۔ ایک میں نے عرض کیا تھا کہ باوضو بیٹھنے کی کوشش کریں، تو مجھے پتہ چلتا رہا کہ الحمدللہ اکثر لوگ وضو کا اہتمام کرتے رہے، بزرگ بھی کرتے رہے، نوجوان بھی کرتے رہے۔ دوسری گزارش میں نے یہ کی تھی کہ ادب کا ماحول بنائیں، کوشش کریں کہ جیسے آپ کسی درسگاہ میں بیٹھے ہیں اس طریقے کے ساتھ بیٹھیں۔ الحمدللہ اس کا اہتمام بھی کیا گیا، مجھے اس کا فیڈ بیک ملتا رہا۔ تیسری گزارش میں نے یہ کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں، اور یہ کوشش بھی کریں کہ کوئی حدیث شریف آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اس میں تکنیکی مسئلے کی وجہ سے اگر چھوٹ گئی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ سے کوئی حدیث شریف چھوٹنے نہ پائے۔ اس میں اس حدیث شریف کے سبق کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے اور چھٹی کے اور ناغے سے بچنے کے لیے لوگوں نے بہت مجاہدہ کیا، اور مجھے اس کی جو تفصیلات آتی رہیں اور جو لوگ بتاتے رہے کہ کسی کو بہت ایمرجنسی بھی اگر درپیش ہوئی تو اس نے اپنا لیپ ٹاپ یا اپنے پاس کوئی ایسی ڈیوائس جس سے وہ دیکھ سکیں، اس کا اہتمام انہوں نے الحمدللہ فرمایا اور سب نے کیا۔ یہ ایک بڑی ہی خوش آئند بات تھی ہمارے لیے۔ ایک چیز اور اس کا وہ رہا، لوگوں نے بتایا کہ ہم بڑی بے تابی کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں اور 10 منٹ 15 منٹ پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ میرے خیال ہے ہمارے ساتھیوں کو اس کا وہ نظر بھی آتا رہتا ہے کتنے لوگ پہلے سے آ گئے ہیں، تو ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ 10-15 منٹ پہلے سے لوگوں کی، جس کو میں کہتا ہوں درسگاہ میں آمد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کے اس ذوق و شوق کو برقرار رکھے اور آپ کو اس کے اوپر بہت اجر جزیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی قدردانی پر اللہ جل شانہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پہلی روایت ہے ہمارے سامنے اور یہ بخاری شریف ہی کی روایت ہے، اور یہ حدیث نمبر 66 ہے، 66۔ اچھا، آج ہم ایک خاص موضوع سے متعلق احادیث زیادہ پڑھیں گے۔ آج میرے سامنے جو باب ہے بخاری شریف کا وہ کتاب العلم ہے۔ امام بخاری ایک موضوع سے متعلق روایات کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو کتاب کا نام دیتے ہیں، جس کو آپ باب کہہ سکتے ہیں۔ تو بخاری شریف کا ایک بہت مشہور چیپٹر ہے جس کو کتاب العلم کہتے ہیں، اس میں علم کے فضائل، علم کے بارے میں بات چیت۔ آج میں نے زیادہ تر احادیث اس عنوان کے تحت منتخب کی ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ جل شانہ ہمیں کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرما رہے ہیں، کیونکہ حقیقی علم تو وہی ہے جو آسمانوں سے اترا ہے۔ اصل علم کا اطلاق قرآن پر ہے اور حدیث پر ہے، پھر قرآن و حدیث کے بعد دنیا کے فنون کے اوپر بھی مجازاً علم کا اطلاق کیا جاتا ہے، جو دنیا کے مختلف فنون ہیں انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے، ورنہ اصل العلم جو لفظ ہے وہ ہے آسمانوں سے اترے ہوئے علوم، چاہے وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہو یا وہ سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو۔ تو یہ پہلی روایت بخاری شریف کی حدیث نمبر 66 ہے، 66، عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل 3 نفر فاقبل 2 الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه۔ حدیث شریف اس بارے میں ہے کہ صحابی واقعہ بیان فرما رہے ہیں، ایک جو انہوں نے دیکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، والناس معه اذ اقبل 3 نفر، 3 افراد آئے، 3 آدمی باہر سے گزرتے ہوئے آئے، ان 3 میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے اور ایک جو ہے وہ چل دیے۔ تو یعنی 2 مجلس میں آ گئے اور ایک چل دیے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ اب وہ جو 2 مجلس کی طرف آ رہے تھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب یہ کھڑے ہو گئے تو ان میں سے ایک نے تھوڑی سی جگہ دیکھی حلقے کے اندر، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں کو ایک جگہ نظر آئی، فرجہ یعنی لوگوں کے درمیان ایک بندے کے بیٹھنے کی جگہ، تو وہ وہاں بیٹھ گئے، اور دوسرا شخص ان کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص پیٹھ موڑ کے چل دیا۔ یعنی 3 لوگوں نے یہ 3 قسم کا رد عمل کہیں یا 3 قسم کا ایک عمل ظاہر کیا۔ تو ایک چل دیے، مجلس میں نہیں بیٹھے، ایک جو ہے وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھے، جہاں ان کو جگہ نظر آئی خالی انہوں نے جا کر اس گیپ کو فل کیا، اور ایک جو تھے وہ ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، میں تمہیں ان تینوں کے حالات کے بارے میں بتاؤں، ان تینوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا اما احدہم فآوى الی اللہ فآوى اللہ، ایک نے ان میں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی اور اللہ جل شانہ نے اس کو پناہ دے دی۔ یہ پہلے والے کی جو آگے ہو کر بیٹھے، کہا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر آ گئے، یعنی یہ شخص انہوں نے طلب کا اور شوق کا مظاہرہ کیا، آگے آئے اور طلب اور شوق اللہ کی طرف آنے میں کیا، تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو سمیٹ لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، اللہ جل شانہ کی رحمت نے اس کو اپنی جھولی میں لے لیا۔ اس نے طلب دکھاتے ہوئے شوق کا مظاہرہ کیا، آگے ہو کر آگے آ گئے۔ اور جو دوسرے تھے وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، کا انہوں نے حیا کی۔ حیا کے 2 معنی ہیں، ایک حیا یہ کی کہ میں آگے نہ جاؤں تاکہ جانے والوں کو تکلیف نہ، یا پہلے سے بیٹھے ہوئے کو تکلیف نہ ہو، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ارادہ تو ان کا بھی شاید کہیں جانے کا تھا، لیکن انہوں نے وہ جیسا تیسرا گیا اس کی طرح یہ بھی جانا چاہ رہے تھے، لیکن جانے کی بجائے لوٹ شرم آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چل جائے، تو وہ واپس آ گئے۔ تو یہ اس کا تو کہا کہ
ان کے حیا انہوں نے کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حیا پر اللہ جل شانہ نے بھی اس کے ساتھ حیا کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ مرحمت فرمایا، اس پہ رحم و کرم فرمایا، اور جو اس کے دل میں جانے کا خیال پیدا ہوا تھا اس پر اللہ پاک نے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا اور اس کو بھی عطا فرما دیا۔ تو گویا اس کی حیا پر اللہ نے اس کی حیا کو قبول فرما کر اللہ نے بھی اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا اور اس کو عطا کیا، اس میں صرف معافی نہیں کیا، عطا بھی کیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، تیسرے کی بات کی جا رہی ہے، فَأَعْرَضَ، اور تیسرے شخص نے اعراض کیا۔ اعراض کہتے ہیں منہ موڑنے کو، اس نے قدر نہیں کی اس مجلس کی کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بیان ہو رہے ہیں اور یہ منہ موڑ کے چل دیے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اس نے مجلس سے منہ موڑا، اللہ نے اس سے منہ موڑا۔ اللہ کے منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے۔ اچھا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا اور یہ کسی ضرورت کی وجہ سے گیا اور کسی معذوری کی وجہ سے گئے، تعویلات کی ہیں کہ کیوں گئے حضور کی مجلس چھوڑ کے، تو بعض نے تو ان کی کچھ مجبوریاں بیان کی ہیں، معذوریاں بیان کی ہیں، لیکن علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ شخص منافق تھا، اور منافق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث شریف کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی قدر کرتا ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو شوق اور طلب اور جذبے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے شوق اور طلب اور جذبے کے اظہار پر فآو اللہ جل شانہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس کو اپنی جھولی میں بھر لیتا ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے لیے کسی طلب کا مظاہرہ کرے، جیسے ان صاحب نے کیا جو پہلے صاحب تھے، طلب کا اعلیٰ درجہ تھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر جو ان کو سب سے قریب ترین جگہ ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین، اس لیے میں یہ عرض کرتا تھا اور عرض کرتا ہوں کہ حدیث شریف کے سبق میں معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کا طلب کا مظاہرہ کرنا چاہیے، طلب اللہ تعالیٰ کو نظر آئے کہ یہ بڑے شوق میں، بڑے جذبے میں کچھ ضروری کاموں کو چھوڑ کر، بہت ساری چیزوں کو ملتوی کر کے، تمام شٹرز ڈاؤن کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھا ہے یہ بندہ یا بیٹھی ہے یہ بندی اللہ کی، بچوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے، والدین کو بھی بٹھایا ہوا ہے، رشتہ داروں کو بھی بلایا ہوا ہے، ان کو بھی یہ موقع فراہم کیا ہوا ہے۔ یہ چیزیں اللہ جل شانہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ آئیے دوسری حدیث کی طرف۔ یہ حدیث شریف بڑی وہی اسی طرح ہے جس طرح جو صحابہ پوری منظر کشی کرتے ہیں، اور سنیں اگر آپ کبھی اس کے جب الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس کا ایک اپنے ذہن میں ایک تصور بٹھائیں کہ کیسے ہو رہی ہوگی یہ بات چیت، یہ کنورسیشن، تو آپ کے ذہن میں ایک نقشہ دور نبوت کا آئے گا اور پھر یہ چیز آپ کے دل میں رہ جائے گی۔ یہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ ہیں، اپنے والد سے یعنی ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ، یہ فرماتے ہیں کہ یعنی ابو بکرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، قعد علی بعیرہ کہ آپ اپنے اونٹ پر تشریف فرماتے، آپ اپنے اونٹ پر تھے۔ وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ، اور ایک آدمی نے آپ کے اونٹ کی نکیل یا اس کی باگ تھامے ہوئے تھے۔ خطام اونٹ کی اس نکیل کو کہتے ہیں جو اس کی ناک کے اندر ہوتی ہے،
اور باغ اس کو کہتے ہیں جو ہاتھوں میں انسان کے اس کے ایک تو ناک سے بھی چیز جا رہی ہوتی ہے، ایک رسی جا رہی ہوتی ہے، اور باغ جو ہاتھوں کے اندر اس کی آتی ہیں جو اس کے عام طور پر اس طرف سے جا رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص نے آپ کے اونٹ کی یا باغ تھامی ہوئی تھی یا نکیل تھامی ہوئی تھی، کوئی ایک چیز میں تھے۔ محدثین نے اس پہ گفتگو کی اور بتایا کہ یہ جو صاحب تھے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعض حضرات نے کچھ اور حضرات کا نام بھی لیا ہے، بعض کہتے ہیں عمرو ابن خارجہ تھے، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ خود حضرت ابو بکرہ تھے جن کے بیٹے اس حدیث کو اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو کیفیت تھی۔ اب آپ نے پوچھا کہ ایو یوم ھذا، صحابہ سے آپ نے پوچھا تو فرماتے ہیں کہ فسکتنا، آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے۔ حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، کہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو کوئی نیا نام دینا چاہ رہے ہیں، کوئی اور جو ہمارے علم کے علاوہ کوئی اور بات ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، اس سے ہم نے بڑھ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ قال الیس یوم النحر، تو آپ نے خود فرمایا کہ کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہم نے کہا کہ قلنا بلا، ہم نے کہا رسول اللہ کیوں نہیں ہے یوم نحر آج؟ تو پھر کہا کہ آپ نے فرمایا کہ فأی شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے خاموشی اختیار کی، ہم نے کہا کہ شاید آپ اس مہینے کو کوئی اور نام دینے لگے ہیں، اس لیے دریافت فرما رہے ہیں، اب آپ بات ارشاد فرمائیں گے۔ تو فقال الیس بذی الحجہ، تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا، صحابہ کہ قلنا بلا، ہم نے کہا رسول اللہ بالکل یہ ذی الحجہ ہے۔ تو پھر اب آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی جو آپ فرمانا چاہ رہے تھے۔ اب یہ ساری بات اس بات کے اہتمام کے لیے صحابی نے پورا نقشہ کھینچ دیا کہ پتہ چلے کہ کیا صورتحال تھی۔ آپ کے سوالات آپ دیکھیے، دن کا پوچھا، مہینے کا پوچھا، اچھا دن یوم النحر ہے یعنی قربانی کا دن جس کو کہتے ہیں، بقر عید جس کو آپ لوگ نحر کہتے ہیں، ذبح کرنے کو، اونٹ کے ذبح کرنے کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے جس دن قربانی ہوتی، تو اس دن کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ پھر مہینہ ذی الحجہ کا، ظاہر بات آپ کو پتہ ہے قربانی والی جو عید ہے وہ ذی الحجہ میں آتی ہے۔ اب آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، ایک پہلی بات، وَأَمْوَالَكُمْ، دو، وَأَعْرَاضَكُمْ، تین، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، کہا کہ تمہارے خون، دماءکم دم کی جمع ہے، تمہارے خون، وَأَمْوَالَكُمْ، تمہارے اموال، تمہارے مال، وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری آبروئیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں، بینکم حرام، ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ یعنی اس کو پامال کرنا حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ یہ دن حرمت والا ہے، اور فی شہرکم ھذا، جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، اس شہر میں، اس مبارک شہر میں۔ جس طرح یہ بلد الحرام، آپ کو پتا مکہ مکرمہ کو بلد الحرام کہتے ہیں، حرمت والا، جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے ذی الحجہ کا، جیسے یہ دن حرمت والا ہے یوم النحر کا، قربانی کا، ایسے ہی جیسے تم اس کی حرمتیں پامال کرنے کو گناہ سمجھتے ہو بہت بڑا، ایسے ہی تم لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے اموال کو بھی حرمت حاصل ہے، تمہارے خون، تمہاری جان کو بھی حرمت حاصل ہے، اور تمہاری عزتوں کو بھی حرمت حاصل ہے۔ یعنی جب تم کسی کا مال کی جانب ہاتھ بڑھاؤ، ناجائز ہاتھ بڑھاؤ، تو سمجھ جاؤ تم ایک بہت بڑی حرمت کو پامال کرنے لگے ہو،
اور جب تم کسی کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھاؤ یا زبان چلاؤ تو سمجھ جاؤ تم ایک بہت بڑی حرمت پامال کرنے لگے ہو، اور جب تم کسی کی جان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو سمجھ جاؤ کہ تم بہت بڑی حرمت پامال کرنے لگے ہو۔ اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ لیبلغ الشاہد الغائب، کہ اب یوں کرو کہ جو لوگ موجود ہیں، لیبلغ، انہیں چاہیے کہ وہ پہنچا دیں کس کو؟ الشاہد کا مطلب ہے جو موجود ہے، الغائب جو موجود نہیں، جیسے آپ لوگ اس وقت موجود ہیں، میری بات سن رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ دنیا کے 7 ارب انسانوں میں اربوں انسان اس وقت موجود نہیں ہیں، تو فرمایا کہ جو موجود ہو اور وہ سن رہا ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہے، جو سن نہیں رہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہی بیان فرمائی، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ جو حاضر شخص ہے یہ کسی ایسے غائب کو پہنچا دے گا جو اس بات کو جس نے اس کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ یاد رکھنے والا اور سمجھنے والا اور عمل کرنے والا ہو گیا۔ ویسے تو اوعا کہتے ہیں زیادہ یاد رکھنے والا، زیادہ سمجھنے والا، لیکن اس میں زیادہ عمل والا بھی داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم جو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم کسی ایسے آدمی کو پہنچا دیں جسے سنا تو نہیں، لیکن جب اس کو پتا چلا تو اسے ہم سے بھی زیادہ سمجھا اور ہم سے بھی زیادہ اس کو یاد رکھا اور ہم سے بھی زیادہ اس پر عمل کیا، تو اب سارا ثواب کس کا ہو گیا؟ پہنچانے والے کا۔ پہنچانے والا خود تو اس درجے پر عمل نہیں کر سکا جس درجے پر جس کو اس نے پہنچائی تھی اس نے عمل کر دیا، اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے۔ ہمارے حال برہان میں طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بعض ان میں سے گھر جا کر اپنی بیویوں کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان سے آگے بڑھ جاتی ہیں، ان کی بیویاں ان سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ لیبلغ الشاہد الغائب، موجود بندہ غائب تک پہنچاتا۔ میں اس لیے کبھی کبھار جب یہ سبق ہو جاتا ہے تو میں پوچھتا ہوں فیس بک کے اوپر یا کہیں پر اپنے آفیشیل پیج پر کہ بتائیں جی آج کے درس میں آپ نے کیا سنا، کوئی ایک بات جو آپ کو یاد رہی ہو۔ تو میں سوچتا ہوں کہ چلیں آپ کوئی بات وہاں لکھیں گے تو اس سے کوئی ایک جملہ بھی لکھیں، کوئی اور اس کو پڑھ لے گا، وہ سبق میں تو نہیں تھا، لیکن لیبلغ شاہد الغائب، شاہد الغائب اور غائب تھا، لیکن ادھر پڑھ کر ہو سکتا ہے اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دے، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، جو بھی ذریعہ بنے گا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ حدیث شریف دوسری حدیث تھی، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر آگے پہنچانی چاہیے۔ اچھا جی، اگلی حدیث تیسری حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 71 ہے۔ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویة رضی اللہ عنہ خطیبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله۔ سیدنا یہ اب حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی تھے، کیونکہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے، اور اللہ جل شانہ نے ان سے دین کا بہت بڑا کام لیا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں دستبردار ہوئے، اور یہ چھٹے خلیفہ مسلمانوں کے بنے، اور اللہ جل شانہ نے ان کے زمانے میں بہت بڑی فتوحات، اور آپ کو امیر البحر بھی کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے پہلے یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیول چیف بھی تھے، کہ آپ نے بحری بیڑوں کو آپ نے روانہ کیا، آپ کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمعت معاویہ خطیبا، خطبہ دیتے ہوئے سنا، ارشاد فرما رہے تھے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جل شانہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، جس کو خیر پہنچانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، جس کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، تو اللہ جل شانہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کے سینے کو دین کے لیے کھول دیتے ہیں، شرح صدر فرما دیتے ہیں، اس کے دل کے پیالے کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اب دین کی بات جب اس میں آتی ہے تو وہ اس کو من و عن، بلا چوں چراں اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اس کا دل جھکا بہت ہے، وہ کہتا ہے بس یہ اللہ کا دین ہے، میں مانتا ہوں، یا اللہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور اس پر عمل کی کوششوں میں جت جاتا ہے۔ کتنا سلیم الفطرت یہ انسان ہوتا ہے جس کو جب دین کی بات بتائی جائے تو آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا، ہیل و حجت نہیں کرتا، اور تعویلات فاسدہ نہیں کرتا، اس کے اندر مختلف قسم کی بہانے بازیاں نہیں کرتا، اس کے انکار کے مختلف رستے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ تسلیم خم، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، کہتا ہے یا اللہ بس میں نے مان لیا، یا اللہ تیرا ارشاد ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو ایک تو تسلیم بھی اور فہم بھی ہے ساتھ، اس کو سمجھتا بھی، فرمایا کہ اس کے ساتھ پھر آپ نے فرمایا اگلی بات وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، آپ نے فرمایا انما انا قاسم، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، حقیقی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ مجھے جو علوم عطا فرماتے ہیں وہ، اور میں انہیں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس، یعنی میں تو تقسیم والا ہوں، میرے سارے علوم در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یعنی یہ حدیث حضور کی دین ہے، حضور کی خیرات ہے جو ہم تک پہنچی ہے، یہ فرمایا یہ ہے اللہ جل شانہ اس کو دینے والے۔ اور مطلب یہ کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اور اس میں تو سب کے سامنے بات کرتا ہوں، لیکن میری بات کو سمجھنے کے درجات مختلف ہیں لوگوں کے، کوئی زیادہ سمجھتا ہے، کوئی کم سمجھتا ہے، کسی کو زیادہ یاد رہتی ہے، کسی کو کم یاد رہتی ہے، کوئی زیادہ عمل کرتا ہے، کوئی کم عمل کرتا ہے۔ کہا کہ میں تو برابری کے ساتھ تقسیم کر دیتا ہوں، سب کے سامنے بات کہہ دیتا ہوں، اب اس سے فائدہ اٹھانا وہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا فہم عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا عقل عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت کا آپ نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ جماعت وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، اور لَا يَضُرُّهُم مَّن خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، کہا کہ اور یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، اس کے مخالفین اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کا حکم آن پہنچے۔ یہ کون سی جماعت ہے جو اللہ کے حکم پر قائم رہے گی؟ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ اہل علم کی جماعت ہے، ہر دور کے اہل علم، حقیقی اہل علم، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے، وہ اپنے اس پر قائم رہیں گے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد اہل السنت والجماعہ، جو لوگ سنت پر اور جماعت کے ساتھ قائم ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مجاہدین کی جماعت ہے، اس کی مستقل احادیث ہے۔ تو یہ بہرحال وہ ہے کہ یعنی مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو شکست نہیں ہوگی، اہل علم قتل نہیں ہوں گے، یا اہل علم دنیا سے، مطلب یہ ہے کہ اہل علم، اہل حق کو کا نقصان یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جانی یا مالی نقصان ہو جائے تو وہ نقصان ہوتا ہے، ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے موقف سے ان کا ہٹ جانا ان کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جتنا بھی نقصان اٹھائیں گے اپنے موقف کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے سٹینڈ کو نہیں چھوڑیں گے، حق کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن و سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اہل حق کا طریقہ، اہل حق پر جو کچھ بھی آیا، اہل حق پہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی تکلیفیں آئیں، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، کیا انہوں نے اپنا سٹینڈ چھوڑا؟ کیا اپنی بات چھوڑی؟ توحید چھوڑی؟
رسالت چھوڑی، حدیث چھوڑی، قرآن چھوڑا، اللہ کے احکامات چھوڑے. اگر چھوڑے ہوتے تو آج ہم تک کیسے پہنچتے؟ آج ہم کیسے سمجھ رہے ہوتے سارا کچھ اگر انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا؟ مطلب ان کے مشن کو کوئی نیست و نابود نہیں کر سکتا. ان کی مہم جاری رہے گی اور تا قیامت تک جاری رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے، یعنی قیامت آ پہنچے. تو اللہ جل شانہ کا حکم، یعنی جب تک قیامت، ہر انسان کی موت اسی قیامت، یعنی یا جب تک اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا میں دین قائم رکھنا مطلوب ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اب دنیا میں دین نہیں رکھنا، اب قیامت قائم کرنی ہے، آخری زمانے میں ویسی کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تب تک اللہ دین کی حفاظت فرمائیں گے. اور ان اہل علم کے ذریعے فرمائیں گے، اہل حق کے ذریعے فرمائیں گے، مجاہدین کے ذریعے سے فرمائیں گے. یہ طبقہ دین کی مختلف جہتوں میں حفاظت کر رہا ہوگا. کوئی کس طرف سے حفاظت کر رہا ہے، کوئی کس طرف سے حفاظت کر رہا ہے، کوئی کس طرف سے حفاظت کر رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے اس کی حفاظت میں مصروف ہیں. اچھا جی، یہ چوتھی حدیث ہے آج کی، اور روایت کا نمبر میں نے پچھلی کے بتایا 71 تھا، اس کا روایت نمبر 72 ہے. اچھا، یہ ایک تابعی ہے مجاہد، عن مجاہد قال صحبت ابن عمر رضی اللہ عنہ الى المدینہ. کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر، عبداللہ ابن عمر مراد ہیں جو حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے تھے. صحبت، میں ان کے ساتھ میں نے صحبت اختیار کی ان کی. کہاں تک؟ مدینہ شریف تک. کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے. کہا کہ یہاں مکہ کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ سفر مکہ کا. فرمایا کہ مکہ سے مدینہ تک میں ان کی صحبت میں رہا، ان کے ساتھ میں نے سفر کروں. میں نے کہا کہ ان سے میں سنوں گا. کہتے ہیں فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا. یہ اس زمانے کا سفر ہے، آج کل کا سفر نہیں گاڑیوں واڑیوں کا، اس زمانے کا سفر ہے. فرماتے ہیں کہ اتنے سفر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، جو کم سے کم ایک ہفتہ لگتا تھا، کم سے کم، وہ نہ 10 دن 12 دن، اتنے طویل سفر میں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث سنی. فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا. ایک حدیث میں نے صرف سنی ان سے، اور وہ کیا؟ کہتے ہیں قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتی بجمار. کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی صحابہ کا مجمع تھا، بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا مغز لایا گیا. جمار کہتے ہیں کھجور کا مغز. تو کھجور کا مغز لایا گیا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ ان من الشجر شجرۃ مثلها کمثل المسلم. آپ نے کہا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے، جو مسلمان کی طرح ہے، فیض رسانی میں، دیگر چیزوں میں. تو فرماتے ہیں کہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ. کہتے ہیں جی آپ نے تو نہیں بتایا درخت کون سا، آپ نے کہا ایک درخت ایسا ہے. تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں فوراً کو یا رسول اللہ وہ کھجور کا درخت ہے، آپ کھجور کے درخت کی مثال فرمانا چاہتے ہیں. تو کہا لیکن کیا ہوا؟ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا بچہ تھا وہاں جو لوگ بیٹھے تھے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے. تو کیا ہوا؟ فَسَكَتُّ. کہتے ہیں میں چپ رہ گیا، میں بولا نہیں. سب بچے، اب دیکھیں نا ہمارے پاس ہی بچے بیٹھے ہوئے. آج میں نے کچھ حدیثیں خاص بچوں کے لیے لے کر آیا ہوں، میں بچوں کے کام کی. میں نے کہا یہ بیچارے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اتنی دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر. اور سچی بات یہ کہ مجھے بعض بچے وائس میسج کرتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے، یہ ہمارے پاس نظام ہوتا ایسا، تو جس طرح وہ بعض اسٹوڈیوز میں ہوتا ہے، تو میں آپ کو ان کے وائس میسیجز سناتا. کتنی اچھی اچھی باتیں وہ مجھے بھیجتے ہیں بعض بچے، اور بتاتے ہیں مجھے کہ انکل ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اور مجھے خیال آتا ہے کہ میں تو ان کی باتیں تو میں کرتا ہی نہیں ہوں.
تو دل چاہتا ہے کبھی میں بچوں کی باتیں کروں، اس لیے میں بچوں کے لیے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے، اور ہم سیرت کورس لا رہے ہیں انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر، انگریزی میں بھی آئے گا، اردو میں بھی آئے گا انشاءاللہ، اور اس میں خود بھی میں بھی ہوں گا انشاءاللہ، میرے ساتھ اور ساتھی بھی ہوں گے، اور ہم بچوں سے بچوں کی زبان میں بات کریں گے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہے کہ پورا رمضان نہیں تو رمضان کے ایک بڑے حصے تک انشاءاللہ وہ چلے گا۔ اس کی رجسٹریشن ہم کھولنے والے ہیں ابھی، آپ کو پھر پتہ چل جائے گی انشاءاللہ، پوری دنیا سے انشاءاللہ بچے اس میں شریک ہوں گے۔ تو آج میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں بچہ تھا، تو کہتے ہیں کہ میں چپ رہا، تو کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قال النبی ہی النخلہ، آپ نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اچھا یہ حدیث تو یہاں تک ہے، یہ جو بخاری شریف کی روایت نمبر 72 ہے، بخاری شریف میں ہی 131 نمبر روایت اسی کتاب العلم میں آگے جا کر، اس میں جب یہ بات ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ ابا جان مجھے پتا تھا حضور کون سے درخت کا فرمانے لگے ہیں، میرے دل میں آیا بھی تھا مگر چھوٹا تھا، شرما کر چپ بیٹھا رہا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کاش تو چپ نہ رہتا، تو بول دیتا حضور کے سامنے اس وقت، تو مجھے کتنی خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا حضور کی مجلس کے اندر اس نے صحیح اندازہ لگایا، کہا اور تیرا اس وقت کا بول دینا میرے لیے اتنے قضا و قضا و قضا اتنے مال سے زیادہ بہتر تھا کہ اگر تو اس دن چپ نہ رہتا۔ اللہ اکبر، کہا یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا قابلیت کا مظاہرہ کرے۔ حضرت عمر کا مطلب یہ تھا کہ اگر ابن عمر اس دن بول دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فہم پر کتنے خوش ہوتے، ان کی سمجھداری، ان کی ذہانت اتنی، ان کی قابلیت، ان کی عقل مندی، ان کی ہوشیاری، کتنا چھوٹا ہے سمجھ گیا بات کو، کتنے خوش ہوتے، اور خوش ہو کر کیا کرتے؟ دعا دیتے، اور دعا باپ کو بھی دیتے، بیٹے کو بھی دیتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا، ابن عمر سے کہنا یہ چاہا کہ تم نے اس دن بول دیتے تو دعائیں لے لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خوش ہوتے رسول اللہ تمہارے جواب دینے پر، تمہارے درست اندازہ لگانے پر۔ تو یہ مجاہد کہتے ہیں مکہ سے مدینہ تک ابن عمر کی صحبت اختیار کی، اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث بیان نہیں فرمائی، یہی ایک بیان کی، اور اس میں بھی کتنی بڑی بات موجود ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث شریف قیس ابن ابی حازم والی روایت، حدیث کا نمبر ہے 73، 5ویں نمبر حدیث۔ قیس بن ابی حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ یہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمی ایسے ہیں کہ ان پر رشک، یہاں تو لفظ حسد آیا، یعنی ادھر میں بالکل اگر ترجمہ لفظی ترجمہ کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بندوں سے حسد کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہاں حسد سے مراد رشک ہے، تو کل بات ہوئی حسد اور رشک پر، آپ کو یاد ہوگی، کہا کہ 2 بندے ایسے ہیں کہ ان پہ رشک کرنا چاہیے۔ کون؟ پہلا بندہ سنیں، یعنی رشک کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم ایسا بندے تمہیں نظر آ جائے معاشرے میں، ایسے 2 بندے، تو اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے بھی ایسا کر دے، یا اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے بھی ان جیسا کر دے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جس کو اللہ پاک نے دولت دی ہو، مال دیا ہو، پیسہ دیا ہو، اسے مراد یہ نہیں کہ بہت زیادہ دیا ہو، جتنا بھی دیا ہوا ہو، فسلط علی ہلکتہ فی الحق، اور وہ اس پیسے پر مسلط ہو جائے اور اس کو حق کے رستے میں بے دریغ خرچ کر رہا ہو، اسے حق کے سلسلے میں، دیکھیں لفظ کیا ہے، سلطہ، مسلط ہو جانا، یعنی ایک ہے پیسے کو اپنے اوپر مسلط کر دینا، اپنے اوپر اپنی چیزیں مسلط کر دینا، اور ایک ہے خود مال پر مسلط ہو جانا۔ اپنے اوپر مسلط کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے بارے میں ڈرتے رہنا، سہمے رہنا، ہائے خرچ نہ ہو جائے، ہائے چوری نہ ہو جائے، ہائے ختم نہ ہو جائے، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، یہ ہے مال کو اپنے اوپر مسلط کرنا۔ اور مال پر مسلط ہونا کیا ہے؟ اس کو خرچ کرنا، لیکن غلط نہیں، فضول خرچی نہیں، اسراف نہیں، تبذیر نہیں، نمود و نمائش نہیں، بلکہ حق کے رستوں میں، خیر کے کاموں میں۔ تو کہا کہ مسلط کر دیا گیا ہو اور وہ کیا کر رہا ہو؟ اس کو خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو، ایک۔ اور دوسرا وہ شخص اگر تمہیں نظر آئے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ،
اور وہ شخص جس کو اللہ پاک نے حکمت دی ہو اور وہ کیا کر رہا ہو، اس حکمت سے وہ فائدہ کیا اٹھا رہا ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ دو مشہور اقوال ہیں، ایک قول کے مطابق حکمت سے مراد قرآن ہے اور ایک قول کے مطابق حکمت سے مراد حدیث ہے، اور ایک قول ہے کہ قرآن و حدیث دونوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا علم دیا ہوا اور نرا علم نہیں زبان والا، فہو یقضی بہا، وہ اس کے روزمرہ عمل میں آپ کو قرآن جھلکتا ہوا نظر آتا ہو۔ جیسے کسی نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اماں حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ اماں نے پوچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی پڑھا ہے اماں۔ کہا حضور کے اخلاق قرآن تھے، کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں تمہیں نظر آتا ہے یعنی حضور کو ایسا چلتا پھرتا میں نے ایسے دیکھا، تو یہ ہے فہو یقضی بہا، قرآن اس کے رویوں میں جھلکے، قرآن اس کے نشست و برخاست میں نظر آئے، اور کیا کہا، اور دوسری چیز کیا کرے، وہ يعلمها، اس کو دوسروں کو بھی سکھائے، کچھ وقت اس کا قرآن کی تدریس میں بھی لگے۔ تو کیا فرمایا، ایسا بندہ تمہیں نظر آ جائے تو رشک کرو، یعنی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ یہ مجھے بھی عطا فرما دے، یا اللہ یہ چیز مجھے بھی عطا فرما دے، یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ دل سے ایک ہوک اٹھے انسان کے، ایسی کسی کو دیکھ لینا، کسی ایسی، جیسے میں اپنے شیخ کو، اپنے حضرت کو جب میں دیکھتا ہوں نا، قرآن کا فہم ان کا، جب وہ کبھی قرآن بیان کرتے، ہم نے کب سے پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹوٹا پھوٹا، تفسیریں بھی پڑھی ہوئی ہیں، وہ کبھی کبھی ایک آیت کا ایسا مطلب بیان فرماتے کہ دل سے ہوک اٹھتی، یا اللہ یہ ایسا علم تو ہمیں بھی عطا فرما، قرآن سے ایسے معنی اور مفہوم نکالنا جو ہم نے کہیں تفسیروں میں نہیں پڑھے، اور ایسے دل پر جا کر لگتے ہیں، پتہ چلتا ہے ہاں یہ عین مدعا ہے مفسرین کا، تو دل سے انسان کیا آتا ہے کہ اللہ ایسا علم، یا اللہ یہ جو علم لدنی ہے وہبی علم ہے جو تو عطا فرماتا ہے، یہ علم ہمیں بھی عطا فرما۔ تو یہ انسان کی کیفیت ہو جب اس دیکھے کہ رجل آتاہ اللہ الحکمہ، حکمہ سے مراد قرآن شریف اور قرآن کے علوم، قرآن و حدیث، فہو یقضی بہا ویعلمها، اس کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو پڑھاتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ رشک کرنے کی چیزیں، ہم پتہ نہیں کن چیزوں پر رشک کرتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث، میں نے آج ارادہ کیا ہوا ہے کہ آج 10 پوری کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن میں جب گھڑی کو دیکھتا ہوں میرے سامنے رکھی ہوئی ہے تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پوری نہیں ہو پائیں گی، تو ہم نے ارادہ تو شروع میں کیا ہوا تھا لیکن بس اللہ کو جیسے منظور ہو۔ اچھا جی، یہ چھٹی روایت ہے، یہ بچوں آپ کے لیے روایت ہے، میں چھوٹے بچوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سنو اس روایت کو۔ یہ ابن عباس ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے، بہت چھوٹے تھے حضور سے، بھتیجے تھے نا، چچزاد بھائی بنتے، لیکن حضرت عباس حضور کے ہم عمر تھے، تو ابن عباس بہت چھوٹے تھے حضور کے زمانے میں، بچوں کی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ضمنی کا مطلب ہوتا ہے یوں گلے سے سینے سے لگا کر بھینچ لینا، مجھے ایسے سینے سے لگا کر اپنے سینے مبارک کے ساتھ چمٹا لیا اور چمٹا کے فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما دے، قرآن کا، الکتاب سے مراد قرآن، یا اللہ۔ اچھا یہ کیا ہوا تھا قصہ، یہ جو ہے نا ام المومنین حضرت میمونہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے نا، حضور کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین اما میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو اما میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، یہ حضرت ابن عباس کی خالہ تھی، یعنی حضرت عباس کی اہلیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ میمونہ، یہ بہنیں تھیں آپس میں، تو حضرت میمونہ خالہ ہو گئی ابن عباس کی، عبداللہ ابن عباس نام ہے ان کا۔ تو عبداللہ ابن عباس ایک دن خالہ کے پاس رات کو رہ گئے، تو رات کو یہ اٹھے اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے لوٹا پانی کا بھرا اور لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی جگہ رکھ دیا جہاں واپس تشریف لا کر آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ تہجد میں آپ کو پانی کا لوٹا عطا کیا اس چھوٹے بچے نے۔ اس خدمت پر خوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو یوں باہوں میں بھر لیا ان کو اپنی، اور اس کے بعد دعا دی کہ اللہم علمہ الکتاب۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حرف بحرف قبول ہوئی۔ ان کو ترجمان القرآن کہتے ہیں، بڑے مفسرین میں سے قرآن کے،
آج تفسیر ابن عباس قرآن کی بڑی مستند ترین جو بات ہوتی ہے، جب محدثین بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابن عباس نے قرآن میں یہ کہا. اتنا اللہ نے ان کو علمہ الکتاب، اللہ پاک نے ان کو ایسا قرآن شریف کا علم دیا تھا. یہ علم کس چیز کی برکت سے دیا تھا؟ خدمت کی برکت سے. خدمت کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر یہ کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بچوں، اگر چاہتے ہو کہ کوئی مضبوط علم ملے، کوئی مضبوط علم ملے اور دل کے اندر وہ اتر جائے وہ علم، تو خدمت کرو بچوں. خدمت، اپنے امی ابو کی خدمت کرو، اپنے بزرگوں کی خدمت کرو، اپنے دادا دادی کی خدمت کرو، استادوں کی خدمت کرو. اور کسی اللہ والے کی مجلس میں کبھی ابا لے جائیں تو وہاں پر بھی کوئی خدمت کرنے کی کوشش کرو. اور جب بڑے ہو جاؤ تو اور بھی زیادہ خدمت زیادہ کرو. خدمت سے انسان کو وہ کچھ ملتا ہے، وہ کچھ ملتا ہے، وہ کچھ ملتا ہے کہ وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا. خدمت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اس سے دیکھو قرآن کے فہم کی اس پوری امت کے اندر ایک بہت بڑی نعمت. اس امت کے بڑے مفسرین کے نام گنے جائیں گے نا، پہلے 4-5 مفسرین کے، پہلے 4-5-6 ان میں ابن عباس کا نام آئے گا. حالانکہ حضور کے زمانے میں بچے تھے، چھوٹے تھے، بڑے نہیں تھے. بعد میں بڑے صحابہ کے پاس جا کے علم سیکھا کرتے تھے ان کے دروازوں پر. ان کی بات سے یاد آیا، یہ تو چھوٹے تھے تو ان کو پتا تھا بڑے صحابہ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت ساری حدیثیں سنی، تو یہ جاتے تھے ان کے دروازے پر جا کے بیٹھ جاتے تھے. اچھا، عرب کی گرمی ہوتی تھی، لو چلتی تھی، سخت صحرائی لو، اس میں ریت اڑتی تھی، ریت ان کے چہرے پر اور آنکھوں میں اور کانوں میں اور بالوں میں جاتی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے. کہتے تھے میں تو علم حاصل کرنے آیا ہوں، میں کیوں ان کو بے آرام کر کے گھر سے باہر نکالوں. تو جب وقت ہوتا تھا ظہر کی نماز کا، وہ صحابی گھر سے باہر نکلتے تھے تو دیکھتے کہ یہ گھر کے باہر دروازے پر اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے لیٹے ہوئے انتظار میں. وہ صحابی کو تو پتا تھا یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. تو کہتے ہیں وہ صحابہ کہتے تھے یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، یہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہوتا، آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا، ہم آپ کو جیسے ہی آپ پہنچے تھے ہمیں اطلاع کر دی ہوتی. وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں تمہیں بے آرام کرنے نہیں آیا آپ کو، میں تو آپ سے رسول اپنے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے آیا. آپ مجھے سنائیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا. تو وہ پھر ان کو حدیث سناتے تھے، ان کو فوراً یاد ہو جاتی تھی اور وہ اس کو پھر بعد میں روایت کرتے تھے. کتنی، میں نے آپ کو پہلے دن جن لوگوں کا ذکر کیا کہ ان سے بہت ساری روایتیں ہیں، وہ 6-7 لوگوں کا ذکر کیا، ان میں ان کا نام بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بہت روایتیں ان سے منقول ہے جو اکثر انہوں نے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، کچھ انہوں نے صحابہ سے سنی ہے. تو اس لیے یہ کیسا پیاری حدیث تھی اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اور وہ دعا کیسی لگی. دعائیں لینی چاہیے. جس کو ماں دعا دے دے، جس کو باپ دعا دے دے، جس کو استاد دعا دے دے، جس کو دادا جان دعا دے دے، جس کو دادی دعا دے دے، نانی دعا دے دے، خالہ دعا دے دے، نانا دعا دے دے، کوئی اللہ والا، کوئی عالم، کوئی بزرگ دعا دے دے، اس کی اللہ تعالیٰ قسمت سنوار دیتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو دعائیں دلوائی جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ اپنے بچے حضور کے پاس لاتے تھے، سر پہ ہاتھ پھرواتے تھے، یا رسول اللہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے تاکہ یہ بچے خوش نصیب ہو جائیں. اچھا جی، 8ویں حدیث، 8ویں نہیں 7ویں حدیث. عن محمود بن الربيع قال اقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو. یہ محمود ابن ربیع یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے. اقلت کا مطلب ہے مجھے یاد ہے، حالانکہ آگے فرما رہے ہیں کہ وانا ابن 5 سنین، میں صرف 5 سال کا بچہ تھا. کتنا تھا؟ 5 سال کا بچہ تھا. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من دلوین، ایک ڈول سے پانی منہ میں لیا اور پھر وہ پانی میرے اوپر پھینک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں اس وقت 5 سال کا تھا. آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو یہ آپ جیسے تحنیک، آپ سمجھتے تحنیک کہتے ہیں اپنے منہ سے کھجور کو چبا کر بچے کو دینا، یا اپنے لعاب یعنی اپنے منہ کا لعاب بچے کے ہونٹ پر لگانا، اس کو تحنیک کہتے ہیں. اور یہ صحابہ اپنے بچے لاتے تھے، آج بھی ہمارے معمول ہے، نیک بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بچے کے ہونٹ پر لعاب لگا دیں یا کھجور کو تھوڑا سا چبا کر دیتے ہیں، اس کو تحنیک کہتے ہیں، سنت ہے.
تو آپ نے بھی یہ تحنیک کی نیت سے ان کے اوپر پانی پھینکا، پانی ڈالا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد ہے، میری عمر اس وقت 5 برس تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 سال کا بچہ بھی دین کی بہت ساری باتوں کو یاد رکھتا ہے، ساری عمر ان کو یاد رہا، اور کتنا وہ خوش ہو کر اس کو بیان کرتے ہوں گے، کتنی ان کی کیفیت ہوتی ہوگی جب وہ اس کو بیان کرتے۔ آپ ذرا تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈول سے پانی لیں اپنے منہ میں، اور پھر وہ پانی آپ کسی کے اوپر ڈال دیں، تو کتنا بابرکت پانی، اور کتنا محبت کا اظہار، اور کتنا اس کے اندر ایک آپ کا ان کے ساتھ ایک دل لگی۔ تو وہ اس بات کو یاد کیا کرتے تھے، اور اپنے والد پر خوش ہوتے ہوں گے جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لے کر گئے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 8، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے 4 علامتیں، یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علم نہیں رہے گا باقی۔ اور کیا ہوگا؟ دوسری چیز اس میں کیا ہے؟ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، جہل ثابت ہو جائے گا، لوگوں میں جہل کا دورہ ہو جائے۔ ظاہر ہے جب علم اٹھے گا تو جو ویکیوم کریٹ ہوگا وہ جہل سے بھرے گا، اس میں جہل آ جائے گا۔ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، شراب بہت کثرت سے پی جائے گی، شراب کا دورہ ہو جائے گا۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور بدکاری پھیل جائے گی، بد اخلاقیاں پھیل جائیں گی، بد کرداریاں پھیل جائیں گی، کردار خراب ہو جائیں گے لوگوں کے۔ 4 باتیں ارشاد فرمائی، علم اٹھ جائے گا، جہل ثابت ہو جائے گا، شرابوں کی کثرت ہو جائے گی، نشوں کی، اور بدکاریاں پھیل جائیں گی۔ یہ علم اٹھنے کی جہاں تک بات ہے تو وہ یہ ایک اور حدیث شریف ہے جو کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ایسے کوئی کھینچ کر لوگوں میں سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ علم کا اٹھنے کا مطلب ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے۔ جہالاً، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، عالموں کے روپ میں جاہل آ جائیں گے، اور ان سے پوچھیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے۔ آپ نے فرمایا اور وہ کیا کریں گے؟ وہ فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، بغیر علم کے مسئلے بتائیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کبھی مسئلہ جہال سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ ہم ہر بندے کی جو بات سنتے ہیں اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، جو واٹس ایپ میسج مل گیا اس کے اوپر ہم اس کو صحیح سمجھ لیا، جو ویڈیو دیکھ لی اس کو ٹھیک سمجھ لیا، جو لیکچر سن لیا اس سے کنفیوز ہو گئے۔ سارا دن ہمارے پاس کنفیوژنز آتی رہتی ہیں، مجھے اس نے کنفیوز کر دیا، اس نے کنفیوز کر دیا۔ صحیح اہل علم کو اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا بنانا چاہیے، ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ آخری زمانے کی آزمائشوں اور فتنوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور جاہل جو ہیں وہ عالموں کے روپ میں آ جائیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ بغیر علم کے فتوے دیں گے، آراء بیان کریں گے، پیش کریں گے۔ فرمایا فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ روایت حضرت انس ابن مالک سے ہے۔ آئیے جی 8ویں روایت آج کی، اور 8ویں تھی یہ 9ویں روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یسب بنو آدم الدہر، انسان زمانے کو گالیاں دیتا ہے، انسان زمانے کو گالیاں دیتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا منحوس ہے، یہ کیا گندا دور آ گیا، کیسا گندا زمانہ آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں۔ کیسے؟ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ زمانے کے اندر جو دن رات، زمانہ کسی کا نام ہے، دن اور رات کے چلنے کا،
تو آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ دن اور رات کا پھیر تو میرے ہاتھ میں، میں بدلتا ہوں دن کو رات میں اور رات کو پھر دن میں، اور زمانے کو آگے چلاتا ہوں، زمانے کو گالی کیوں دیتے ہو؟ انا الدہر، یعنی زمانے میں جتنی تبدیلیاں آتی ہیں وہ تو میرے لانے سے آتی ہیں، اس لیے زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ یہ ہماری بھی عادت ہے، ہم کہتے ہیں کیسا منحوس دور آ گیا، کیسا گندا زمانہ آ گیا۔ بھئی زمانہ تو وہی دن ہے اور وہی رات ہے، برے تو انسانوں کے عمل ہوئے ہیں، زمانہ تھوڑی برا ہوا ہے، زمانے نے کیا قصور کیا ہے؟ زمانہ تو وہی کا وہی ہے، اسی طرح دن آتا ہے رات آتی ہے۔ عمل انسان کا برا ہو گیا اور گالی زمانے کو دے رہا ہے، برا بھلا زمانے کو کہہ رہا ہے، گردش لیل و نہار کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس سے منع کیا گیا حدیث میں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آخری حدیث شریف آج کی، اور آج میرے خیال ہے کہ ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم 10 حدیثیں پوری کر رہے ہیں الحمدللہ۔ 10ویں حدیث، 10ویں روایت کیا ہے؟ یہ حدیث ہے حضرت سیدنا حضرت سعید ابن مسیب کا نام سنا ہے آپ نے؟ تابعین میں سے بہت بڑے آدمی تھے، سعید ابن مسیب، حضرت ان کو سید التابعین بھی کہتے ہیں۔ تو ان سے روایت ہے کہ تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی، کہ جلست الی سعید ابن مسیب فحدثنی، کہتے ہیں کہ سعید ابن مسیب نے مجھے روایت کی، کہتے ہیں کہ ان جدہ حزنا قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعید یہ روایت کر رہے ہیں، ان کے والد کا نام مسیب ہے، ان کے دادا کا نام تھا حزن۔ حزن عربی میں کہتے ہیں جس کو کہنا چاہیے کہ سخت کو، اور حزن سخت یا تیز یا ترش یا ایسی چیز جو جیسے چٹان نما کوئی چیز ہو، سختی آپ کہہ لیں۔ تو کہا میرے دادا کا نام حزن تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دادا قدم علی ان جدہ حزنا قدم علی النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو قال حزن، انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے، سخت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انت سہل، حضور نے فرمایا نہیں تم سہل ہو، آسان ہو، نرم ہو، سخت نہیں ہو، نرم ہو، یعنی تمہارا نام تو سہل ہونا چاہیے، یہ اچھا معنی ہے اس کا، حزن کوئی اچھا معنی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دادا نے کہہ دیا لا اغیر اسما سمانیہ ابی، میرے والد نے جو نام رکھا ہے میں اس کو نہیں بدلوں گا۔ تو ابن مسیب کہتے ہیں کہ فما زالت الحزون فینا بعد، کہتے ہیں کہ اس دن سے سختی ہمارے خاندان کے اندر گویا کہ رچ بس گئی، گویا کہ ہمارے گھر کے اندر ایسا ہو، ہمارے خاندان میں سختی ہمارے خاندان کا حصہ بن کے رہ گئی، کیونکہ میرے دادا نے نام نہیں بدلا اپنا۔ حضور نے کہا تھا کہ حزن نام بدل دو، سہل رکھ دو۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو امر تھا نا، یہ بطور مشورہ تھا، اور جب مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرماتے تو صحابہ کو اس کا اختیار دیتے تھے کہ اپنا مشورہ قبول کریں یا نہ کریں۔ امر وہ امر نہیں تھا جس کو قبول نہ کرنے پر بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، بطور مشورہ آپ نے کہا تھا کہ اپنا نام بدل لو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا اچھے نام رکھنے چاہیے، بابرکت نام رکھنے چاہیے اپنے بچوں کے، نام احوال پر اثر انداز ہوتے ہیں، حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں میرے دادا نے نام نہیں بدلا، حزن کو سہل نہیں کیا، سختی تو ہمارے اندر رچ بس گئی، ہمارے خاندان میں رہ گئی وہ سختی پھر گویا کہ۔ اب وہ سختی سے مراد مزاج کی سختی یا حالات کی سختی یا ہر قسم کی سختی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ اچھے نام رکھا کریں، اور اگر بچوں کا نام اچھا نہیں رکھا تو بدل دیجئے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو کہ یہ جو یونیک قسم کا نام رکھنے کے چکر میں اپنے بچوں کے ناموں کا بیڑا غرق کر دیتے، عجیب عجیب قسم کے نام رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے مطلب ہم سے پوچھتے ہیں، ہم دنیا جہان کی لغتیں کھنگالتے رہتے ہیں، اسے کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں، عربی میں نہیں ہوتا، پتہ نہیں کوئی عبرانی کے ہوتے ہیں، عجیب عجیب نام۔ اب اس دن ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرے بچے کا نام پتہ نہیں کیا
پتہ نہیں میشائیم ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے یاد بھی نہیں رہا. میں نے کہا یہ تم نے کبھی وہ تو عبرانی ناموں میں ایک افرایم اور میشائیم آتا ہے، تو ویسے اسرائیلی سی روایات میں شاید آپ نے وہ رکھا ہوگا، وہ کچھ اور بتا رہا. نام ہمیشہ اچھے نام رکھیں، اس کا ان کی زندگیوں پر اثر ہوگا. اور ایک بچہ تھا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ اس کا نام تھا کلیم اللہ. تو کلیم کا ایک معنی تو بولنے والا بھی ہوتا ہے، کلیم کا ایک معنی زخمی ہونا بھی ہوتا ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ اللہ کا زخمی کیا ہوا، یا مجروح کہہ دے. تو کہا کہ وہ ہر وقت بیمار رہتا تھا بچہ. تو وہ صاحب ان کے والد حضرت کے خدمت میں آئے کہ حضرت بچے کا نام یہ ہے اور یہ ہر وقت بیمار رہتا ہے. اس کا نام انہوں نے سلیم اللہ رکھ دیا. سلیم کا مطلب ہوتا ہے تندرست، ٹھیک ٹھاک، ہر وقت صحت یاب. تو اس دن سے بچے کی بیماری ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا وہ. تو بہت وہم نہیں کرنے چاہیے. اگر اچھا نام ہے تو اس کو مت بدلیں. بعض لوگ یہ عجیب وہ ہوتا ہے، اچھے اچھے نام رکھ کے نام بھاری آ رہا ہے، وہ اس طرح نہیں. اچھا نام ہوتا ہے جو تو نام کون سے رکھے، میں آپ کو 3 قسم کے نام بتاتا ہوں. ایک تو وہ نام رکھیں جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ احب الاسماء اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن. عبد الرحمن اللہ کو بہت پسند ہے. عبد کی نسبت کے ساتھ کوئی بھی نام رکھتے ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد القدوس، عبد الجبار، عبد القہار، یہ سارے ٹھیک ہیں، لیکن پھر پورا پکاریں. یہ نہیں کہ عبد الجبار رکھ کے جبار پکارے، عبد القدوس رکھ کے قدوس پکارے، عبد الباسط رکھ کے پھر باسط پکارے، نہیں، پھر پورا پکارے عبد الفلان. اور ایسا عام طور پہ لوگ پکارتے نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں تو بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ عبد الرحمن نام رکھ کے پھر رحمان پکارتے. رحمان تو خالص اللہ کا نام ہے. تو ایک تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ نام رکھ سکتے ہیں. دوسرا انبیاء کے نام رکھ سکتے. ابراہیم رکھیں، اسماعیل رکھیں، اسحاق رکھیں، یعقوب رکھیں، یوسف، یونس، شعیب، ہود، صالح، یہ نام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اسماعیل، یہ دوسرے. تیسرے صحابہ کے نام رکھیں، عمر، ابو بکر. اور اس میں کبھی یہ نہ سوچیں کہ فلانے کا یہ نام ہے. آج کل لوگ ہم سے آتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں جی بچے کا نام رکھ دیں. تو میں کہتا ہوں جی عمر نام رکھ دیں. کہتے ہیں جی عمر تو میری وہ جو چچی کی جو پھوپھی ہیں ان کا جو بیٹا ہے، اس کا کوئی پوتا ہے، اس کا کوئی آگے کوئی اور ہے تو اس کا نام ہے. اب اتنا دور دراز کا رشتہ ہے تو یہ عمر نام نہیں رکھ. ارے اللہ کے بندو، یہ تو نیک، یہ تو مبارک نام ہے. یہ سگے بہن بھائیوں کے تو نہ رکھیں ایک جیسے، لیکن ادھر باقی تو رکھے جا سکتے ہیں. کزنس کے ہوں، ایک گھر میں رہنے والوں سے نام کنفیوز ہوتا ہے نا. ایک ہی گھر میں آپ 2 عمر ہوں گے تو آپ بنائیں عمر تو 2 آ جائیں گے بیچارے. آپ ایک عمر کو بلا رہے ہیں، دوسرا عمر آ جائے گا. ورنہ بعض لوگوں نے تو بہن بھائیوں کے بھی ایک جیسے نام رکھے. آپ نے نام سنے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیصل آباد والے مشہور مفتی تھے، تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں سے تھے. ان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کا نام یوسف. یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع. بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ یوسف لوگ کہنا چھوڑ دیتے ہیں، اول ثانی ثالث رابع کہتے ہیں. اول آ جاؤ، ثانی آ جاؤ، ثالث رابع. تو صحابہ کے نام، آپ جب صحابہ کے نام رکھتے ہیں، آپ نے بچے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان، علی، معاویہ، حسین، حسن. تو جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عمر بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو علی بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو عثمان بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاویہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو مغیرہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو حذیفہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو طلحہ بنائے، زبیر بنائے، سعد بنائے، سعید بنائے. مطلب بھی اچھے، اور ہر دفعہ پکارنے میں اس میں ایک دعا بھی ہے. اس لیے اپنے بچوں کے نام خاص طور پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ناموں پر رکھیں، پھر پورے نام سے پکاریں. اویس نام رکھیں، اویس پکاریں. وقاص رکھیں، وقاص پکاریں. پھر اس کو نک نیم نہ دیں، اس سے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جو نام رکھنے کا ہے. تو حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ناموں کے مطلب اچھے نہیں ہوتے تھے ان کو بدل کر اچھے نام رکھتے تھے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولاد کا جو حق ہے والدین، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اچھے مطلب والا نام رکھے، اور اس کو اچھی تعلیم دے، یعنی اس کی اچھی تربیت کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اور یا اللہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں حدیثیں، یا اللہ یا رب العالمین
اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا رب العالمین یا احکم الحاکمین۔ اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، اس علم کو ہمارے دل میں اتار دے یا اللہ یا رب العالمین۔ ہمیں جتنا ہمارے فہم کو اور ہمارے حافظے کو اور یا اللہ ہماری طبیعت کی سلامتی میں اضافہ فرما دے یا اللہ۔ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کے ہاں کے لوگ فوت ہوئے ہیں اور انہوں نے ان مرحومین کی دعا کے لیے کہا ہے، کسی نے اپنے لیے اولاد کی دعا کے لیے کہا ہوا ہے یا رب العالمین، کسی نے اپنے گھر میں سکون کی دعا کا کہا ہے، کہیں میاں بیوی نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار کرنے کی دعاؤں کا کہا ہے یا رب العالمین۔ ان سب کے حالات سے آپ باخبر ہیں اور یا اللہ سب کی دعائیں آپ پوری کرنے پر قادر ہیں اور یا اللہ یا رب العالمین، آپ کے ایک کلمہ کن سے سب لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں یا اللہ۔ تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، جس نے جو کچھ مانگا ہے یا اللہ اس کو عطا فرما دے اور جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دے۔ اس یا اللہ درس کو، اس میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، عمل کیا جا رہا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ ہمیں مزید بھی توفیق عطا فرما دے، مزید بھی یا اللہ ہمیں اس میں علم دین میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری مائیں بہنیں بیچاری اپنے سارے گھر کے کام کاج نمٹا کر اس وقت میں بیٹھتی ہیں اور یا اللہ ذوق و شوق سے سنتی ہیں یا اللہ، ان کا یہ بیٹھنا بھی قبول فرما لے اور یا اللہ ان کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دے۔ جس کے دل میں جو یا اللہ حاجات ضروریات ہیں سب کی پوری فرما دے، سب کی پوری فرما دے یا رب العالمین۔ جن کے اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک والہانہ عاشقانہ تعلق نصیب فرما دے اور یا اللہ ہمیں ایمان پر اور یا رب العالمین ہمیں مبارک موت نصیب فرما۔ جب یا اللہ دنیا سے جانے کا وقت ہو، ہماری زبانوں پر اپنا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔